ایک دو منٹ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہوا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1 جولائی 1948 کو ریاست یعنی اسٹیٹ بینک کا جو ہے وہ افتتاح کیا تھا. اور 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح 71 سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے. ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. ایک تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد 1949 میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے، 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ ہوئی. 12 مارچ 1949 کو ایک ریزولوشن پاس کی گئی جسے آبجیکٹو ریزولوشن کہا جاتا ہے. انہیں ایک بنیادی طور پر بیسک پرنسپل کمیٹی بنائی گئی تھی، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان جب بنا تھا تو 1935 کے ایکٹ کے تحت چلا رہے تھے. 1935 کا ایکٹ تھا. اس ایکٹ کا جو یعنی کسی بھی ڈومین کا جو سربراہ ہوگا وہ گورنر جنرل ہوگا، اور وہ گورنر جنرل جو ہے وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا تھا اسٹیٹ سیکرٹری کو جو لندن میں ہوتے تھے، جبکہ گورنر جنرل جو ہیڈ ہوتا تھا اس کے نیچے جو ہیں پروونسز ہوتے تھے، اور ڈائرکی سسٹم تھا اور فیڈرل تھا. اچھا، اس میں بائی کیمرل سسٹم تھا جس میں ریپرزنٹیشن ہوتی تھی اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس کی، جو کہ 35 ایکٹ کا ہم نے ڈسکس کیا. یہ ریپیٹ یہ چیزیں پہلے ہو چکی ہیں، میں اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا اسپیڈ سے بتا رہا تھا. چلیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان جب معرض وجود میں آیا، پاکستان جب بنا تھا تو اس میں ہمارے پاس جو ریٹن ڈاکومنٹ ہمارے پاس 1935 کا ایکٹ تھا، اس ایکٹ کے تحت چلا رہے تھے. ہمارے پاس کوئی کنسٹیٹیوشن بنا نہیں تھا. تو 1935 کے ایکٹ کے تحت پاکستان چلایا گیا. تو پہلی دفعہ پاکستان کو چلانے کے لیے، قانونی طور پر پیش رفت کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جسے بیسک پرنسپل کمیٹی کا نام دیا جاتا ہے. اس کمیٹی نے کچھ ڈرافٹ کیا اور اس ڈرافٹ کو اسمبلی کے سامنے پیش کیا، جسے 12 مارچ 1940 کو اڈاپٹ کیا گیا. اس کو آبجیکٹو ریزولوشن یا قرارداد مقاصد کہتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہے؟ ہاں جی. میں نے یہ کہا کہ بیسک پرنسپل کمیٹی نے کچھ ممبرز کو انہوں نے کیا کیا، ایک ٹاسک دیا کہ وہ بتائیں کہ پاکستان کا فیوچر کا جو کنسٹیٹیوشن ہے وہ کس طرز کا بنا لیں. تو اس کمیٹی نے ایک پروپوزل میں کچھ پوائنٹس دیے، ڈرافٹ کیے. اس پوائنٹ کو اسمبلی سے پاس کیا گیا 12 مارچ 1949 کو، جسے قرارداد مقاصد کہتے ہیں. اب اس قرارداد مقاصد میں کیا تھا؟ کچھ بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو رہی تھی، اور ایک اور پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا جو کہ بہت زیادہ ڈیبیٹیبل ہے. اس کو میں تھوڑا سا ڈسکشن میں بھی لے کے آؤں گا کہ نو لا شل بی میڈ وچ از ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ. یعنی کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن اور سنت کے منافی ہو. یعنی جو بھی قانون بنایا جائے گا قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، چونکہ سورینٹی بلانگس ٹو اللہ. کہ اقتدار اعلیٰ جو ہیں وہ سب سے جو مقتدر قوت ہے، یعنی سب سے پاورفل اور سورین جو پاور ہے وہ اللہ کی ہے. تو یہاں پر اللہ کے یعنی قانون کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے قانون یعنی قرآن اور سنت کے مطابق جو ہیں قوانین بنیں گے اس ملک میں. تو یہ بیسک پوائنٹ تھا. اچھا، اس میں ڈیموکریسی کی بات کی گئی، فریڈم کی بات کی گئی، ایکویلٹی کی بات کی گئی. اردو کو آفیشیل لینگویج جو ہے ہم بنائیں گے، یہ بات ہو گئی. اور ایک اور بات ہو گئی کہ ایکول ریپرزنٹیشن دیں گے ایسٹ ونگ اور ویسٹرن ونگ کو، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، ان کی ہر ایک کی ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی. اب میں یہاں پر تھوڑا سا کریٹیک کر کے آگے بڑھوں گا. یہ تھوڑا سا آپ کو کانسیپٹ کلیئر کراتا چلوں کہ اس میں کریٹیک کیا ہوئی. کیونکہ بنگلہ دیش آپ کو پتا ہے 52% تھی آبادی، تو انہوں نے کہا ایکول ریپرزنٹیشن کیوں ہونی چاہیے، ہم آبادی میں زیادہ ہیں تو لہٰذا ان کی گریونسز یہ سامنے آئی کہ ہم اکثریت میں ہیں تو لہٰذا ایکول میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، ایکویلٹی نہیں ہونی چاہیے بلکہ پاپولیشن کی بیس پہ ہونا چاہیے تھا. ایک تو یہ سامنے آیا یہ پوائنٹ. دوسرا، اب دیکھیں اردو کو آفیشیل لینگویج بنایا گیا تو بنگالی چونکہ اپنی زبان کو وہ ایک آفیشیل لینگویج بنانے کے لیے وہ بہت زیادہ ووکل تھے. ایک یہ ایشو تھا. تیسری چیز، یہاں پر جو مائنورٹیز ہیں انہوں نے اس پر بہت تنقید کی کہ اب اس کو ایک ریاست کو ایک کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا گیا کہ بھئی یہ ریاست تو سب کی ہے، یہاں پر عیسائی بھی ہیں، یہاں پر ہندو بھی بستے ہیں، یہاں پر اور بھی مذاہب ہیں، سکھ بھی ہیں، تو لہٰذا یہاں پر اس ایک بیسک ویلفیئر ڈیموکریسی ہونی چاہیے تھی. قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 مارچ 1940 کو
11 اگست 1947 کو 48 کو جو خطاب کیا تھا، اس خطاب میں جو کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، اس اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے 11 مارچ 1947 کو فرمایا تھا کہ Hindu cease to be Hindu and Muslim cease to be Muslim. State has nothing to do with their religious affairs. انہوں نے کہا تھا کہ ہندو اپنے مندر میں چلا جائے، کرسچن اپنے چرچ میں چلا جائے، مسلمان اپنی مسجد میں جائے، ریاست کا تعلق یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر ڈکلیئر کریں، ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو مسلمان ڈکلیئر کریں یا اپنے جو ایک ہی اس کا جو مذہب ہے وہ سب پہ امپوز کریں. یعنی قائد اعظم محمد علی جناح ایک ویلفیئر اسٹیٹ چاہتے تھے. ایک یہ نریٹو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بیانیہ. جی یہ سومی کچھ پوچھ رہے ہیں بچے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندو cease to be Hindu and Muslim cease to be Muslim. State has nothing to do with their religious affairs. کہ ریاست کا یہ کام نہیں ہے. ریاست ایک ویلفیئر ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہوگی، ایک ریاست ہوگی، اور اس ریاست میں ہر شخص کو ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہوگی. اب جب قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے چلے گئے، یہاں پر دو قسم کے ایکسٹریمز پیدا ہو گئے. مذہبی طبقوں نے ان کو کوٹ کیا، کچھ ان کی تقریریں جو جلسوں میں کی گئی تھی، میں ذرا زبیر ابھی سنتا ہوں. انہوں نے اس کو کوٹ کیا کہ نہیں جی، انہوں نے تو کہا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک خطبے میں فرمایا تھا کہ پاکستان کے قیام کا مطلب یا مقصد ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں ہے. ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں جہاں ہم اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے تحت گزار سکیں. جہاں ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی فیوچر کا جو کنسٹیٹیوشن ہوگا وہ اسلامک ہوگا، قائد اعظم کہتے ہیں. ایک طرف اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے. تو جو مذہبی سکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قائد اعظم کے اقوال کے مطابق اسلام کے یہ ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے، جبکہ جو لبرل سکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قائد اعظم کی جو قانون ساز اسمبلی میں جو خطاب فرمایا تھا، وہ خطاب یہ تھا کہ پاکستان کو ایک ویلفیئر ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہونا چاہیے. یہاں پر ایک منٹ کے لیے روکوں گا، زبیر کا کوشچن لے کے آگے بڑھوں گا. زبیر ہیں؟ کون ہے جی؟ جلدی سے یار زبیر کچھ کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں میرے خیال. ہلو، مائک آن کیجیے گا پلیز. اچھا تو جی سر. اچھا سر، یہ ریسنٹلی جو ہے نا، ریسنٹلی اے پی سی میں ابھی جو ہے نا ایک انٹرویو دے کے آیا تھا، بلکہ ابرار سر کی بات کر رہا ہوں سر. وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ وہ اکنامکس کے حوالے سے وہ ذہن بنا کے گئے تھے وہاں سے کہ اپنے سبجیکٹ. جی سر، میرا بھی یہی کوشچن تھا. جی ایک منٹ ذرا فیاض صاحب کو کلیئر کرنے دیں. زبیر صاحب جی ایک سیکولر اسٹیٹ جاتے تھے. جی ابھی میں اسی طرف آ رہا تھا یار، آپ نے برداشت نہیں کیا. جی فیاض صاحب کچھ کہہ رہے. تو وہ ابرار سر کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جو نا وہ اکنامکس کے اس کے لیکچرر کے لیے جا رہے تھے، تو ایک دم وہاں سے جا کر جو ہے نا ان سے یہ پوچھا گیا کہ آبجیکٹو ریزولوشن کیا ہے. تو ہینگ ہو گیا کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ کیا بلا سے تم لوگوں نے پوچھا کہ کرنا. تو یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا ابھی، تو اس کی امپورٹنس کے حوالے سے میں بتا رہا تھا سر، آپ تاکہ ان کی کنفیوژن دور ہو جائے. ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا یہاں میں ایک اور چیز جو زبیر نے ابھی پوائنٹ اٹھایا تھا، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک کہتے ہیں سیکولر ریاست چاہتے تھے، ایک کہتے ہیں اسلامک ریاست چاہتے تھے. سیکولر کی یہاں پر جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ لادین سے کی جاتی ہے، لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے. سیکولر کا مطلب ہے کہ ہیونگ ٹولرنس فار آل. یہ ریاست جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ٹولریٹ کریں، تمام پاکستانی ہیں، پاکستانی کی حیثیت سے ہر ایک کو ایکول اپرچونٹیز دی جائیں. یہاں پر میجورٹی مسلمان ہیں، تو ایسا نہیں کہ جی مسلمانوں کو پریویلیج دیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صدر اور پرائم منسٹر یا میجورٹی کا ہونا چاہیے. قائد اعظم ایک ایسی ریاست چاہتے تھے جہاں پر ایک ویلفیئر ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہو، جبکہ ایک سکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں، قائد اعظم ایک اسلامی ریاست چاہتے تھے، یہاں پر قوانین جو ہیں وہ اسلام کے مطابق بننے چاہیے. تو یہ آبجیکٹو ریزولوشن کہتے ہیں کہ ریاست کو پہلا کلمہ پڑھایا گیا، یعنی غیر مسلموں نے اسلامائزیشن کی طرف فرسٹ اسٹیپ ہے کہ اسلامائز کیا، اس ملک کو اسلام کی طرف لے کے گئے. ایک چیز جو زبیر میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ پاکستان کی ریاست کے دوران نہیں تھا. یہ تو 1962 میں جو ہے وہ ایوب خان کے خلاف جماعت اسلامی نے لگایا تھا. اب اس کو مطالعہ پاکستان کا حصہ بنا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ بنیادی یہ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے برصغیر پاک ہند کے مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے ایک الگ ریاست بنائی. ایسا نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو مولانا ابوالکلام آزاد اور یہ جو دیوبند اسکول آف تھاٹ کے جو وہ اسکالرز تھے مذہبی، وہ تو
مخالف تھے، ایک چیز. دوسرا قائد اعظم محمد علی جناح کی کیبنٹ میں ایک ہندو تھا جو لیبر منسٹر تھا، اور فارن منسٹر جو ہیں سر ظفر اللہ خان قادیانی تھے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی اپنی جو کچن کیبنٹ تھی اس کے اندر ہندوؤں کی ریپرزنٹیشن بھی تھی، قادیانیوں کی بھی ریپرزنٹیشن تھی. اس کا مطلب ہے کہ قائد اعظم ایک ایسی ریاست چاہتے تھے جہاں پر ہر ایک کو ایکول اپرچونٹیز دی جائیں اور برابری کے تمام مواقع سب کو حاصل ہوں. اور اب آتے ہیں ہم کہ یہ جو آبجیکٹو ریزولوشن تھی یہ 12 مارچ 1940 کو پاس ہوئی. اور اس حبیبہ اپنا مائک آف کیجیے گا پلیز، ویڈیو آف کیجیے گا کائنڈلی. اچھا، یہ جو آبجیکٹو ریزولوشن تھی یہ 12 مارچ 1949 کو پاس کی گئی، اور اس میں بنیادی طور پر پوائنٹ کیا تھا کہ سورینٹی بلانگس ٹو اللہ، کہ حاکمیت اللہ کو حاصل ہے اور کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا. کہ no law shall be made which is repugnant to Quran and Sunnah, which will be against Quran and Sunnah، یعنی قرآن اور سنت کے منافی کوئی بھی قانون نہیں بنے گا. اچھا، مائنورٹیز کو ان کے حقوق دیے جائیں گے، فنڈامنٹل حقوق دیے جائیں گے، یہ سارے پوائنٹس سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اردو آفیشیل لینگویج ہوگی اور یعنی ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی. تو اس میں جو ویسٹرن جو ہمارا ویسٹ ونگ تھا جس کو ہم کیا کہتے ہیں ایسٹرن ونگ تھا، مشرقی بنگال جس کی پاپولیشن زیادہ تھی، ان کو یہ گریونسز تھے کہ وہ پاپولیشن میں زیادہ تھے ہم سے، تو لہٰذا وہ کہتے تھے ایکول ریپرزنٹیشن میں ان کا حق مارا جاتا ہے. دوسرا، اردو کو آفیشیل لینگویج بنانے میں وہ اس پہ ان کے گریونسز تھے، کیونکہ قائد اعظم نے پہلے ہی ایک ڈھاکہ میں جا کے ایک تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی. تو وہاں پر بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوا تھا، اس چیز کو بہت زیادہ لیا تھا، نیگیٹو لیا تھا بنگالیوں نے. اچھا، مائنورٹیز نے اس پہ بہت زیادہ تنقید کی کہ یہ ملک ہمارا بھی ہے، ہماری بھی قربانیاں ہیں، تو لہٰذا اس کو صرف ایک اسلامک ریاست کیوں بنائی جائے. تو لہٰذا اچھا، پھر ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے کہا نہیں، اس کو مکمل سائنٹیفک جو ہے اسلامک بنایا نہیں گیا، مکمل اسلامی نہیں بنایا گیا ہے، ان کے یہ گریونسز تھے. تو بنیادی طور پر آبجیکٹو ریزولوشن کیا تھی کہ یہ بنیادی طور پر ایک بیسک پرنسپل کمیٹی نے ڈرافٹ کیا تھا پاکستان کے فیوچر کا، یہ سمجھے ایک بسم اللہ ہے تمام قوانین کا. اب 1956 کے قانون کا بھی یہ پریمبل ہے، پریمبل سے مراد آغاز، ابتدائیہ. اور 1962 کے قانون کا بھی ابتدائیہ یہی ہے، اور 1973 کے قانون کا ابتدائیہ بھی آبجیکٹو ریزولوشن ہے. اس کو بیس بنا کر آگے قوانین بنائے جاتے ہیں کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہوگا. پھر آگے قوانین کے پرائم منسٹر کیسا ہوگا، پریزیڈنٹ کیسا ہوگا، یہ ساری چیزیں بعد میں کی گئی. اچھا، یہ تھا 1949 میں. اب 16 اکتوبر 1951 کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لیاقت علی خان کا قتل ہوا تھا، ان کی شہادت ہوئی تھی. لیاقت باغ میں ایک اکبر نامی پٹھان نے ان کو گولی ماری تھی اور ان کی شہادت ہوئی تھی 16 اکتوبر 1951 کو. اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے 1 یونٹ پالیسی. 1 یونٹ پالیسی یا 1 یونٹ سکیم جو ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے 1 یونٹ سکیم. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو محمد علی بوگرا پالیسی یا محمد علی بوگرا فارمولا بھی کہتے ہیں. محمد علی بوگرا اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، جبکہ اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے وہ سکندر مرزا تھے. اب محمد علی بوگرا نے ایک پالیسی یا ایک سکیم فریم کی تھی، ایک ڈرافٹ کیا تھا. اس کو 1 یونٹ سکیم یا 1 یونٹ پالیسی کا نام دیا جاتا ہے. یہ 22 نومبر 1954 کو انہوں نے بنایا تھا. اس 1 یونٹ میں کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا کہ مغربی جو مشرقی پاکستان ہے وہ ایک ونگ ہوگا، جبکہ مغربی پاکستان میں بلوچستان، سندھ اور پنجاب اور کے پی کے ملا کر ایک یونٹ بنائیں گے. تو 2 یونٹس ہوں گے، 2 ونگز ہوں گے پاکستان کے، ایک مشرقی حصہ ہوگا، ایک مغربی حصہ ہوگا. تمام پروونسز کو 1 یونٹ قرار دیا. پاکستان میں ابھی جو ایگزسٹنگ پروونسز ہیں کے پی کے، بلوچستان، سندھ اور پنجاب کو ملا کر ایک ونگ بنا دیا، جبکہ مشرقی پاکستان کو ایک ونگ بنا کر یعنی ایکول ریپرزنٹیشن رکھی کہ نمائندے جو ہیں وہاں سے آئیں گے، یہاں سے جتنے نمبر آف ایسٹرن ونگس آئیں گے اتنے نمبر آف ویسٹرن ونگس آئیں گے. ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے اندر یونٹی کریٹ کرنے اور صوبائیت کو ختم کرنے کے لیے یہ 1 یونٹ پلان جو ہے بہت زیادہ کامیاب ہوگا. تو لہٰذا یہ جو ہے بعد میں اتنا کامیاب نہیں ہوا. تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ 1 یونٹ پلان کیا تھا، 1 یونٹ سکیم کیا تھی، 1 یونٹ پالیسی کیا تھی. تو یہ محمد علی بوگرا فارمولا بھی کہا جاتا ہے. یہ محمد علی بوگرا فارمولا جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 14 اکتوبر 1955 میں اس کو باقاعدہ اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا 14 اکتوبر 1955 کو. اور ایسٹرن ونگ اور ویسٹرن ونگ، ایسٹرن ونگ میں شامل کیا تھے مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش، جبکہ ویسٹرن ونگ میں بلوچستان
سندھ کے پی کے اور پنجاب کو ملا کر ایک یونٹ بنا دیا گیا تھا ٹو کریٹ یونٹی اینڈ بردرہڈ. یعنی یہ سمجھے کہ یہ جو پروونشلزم کو ختم کرنے کے لیے ایک سٹیپ لیا تھا اس کو ون یونٹ کا نام دیا جاتا ہے. یہاں تک کلیئر ہے تو ہینڈ ریز کیجئے گا. اب اس کے ہینڈ ریز کریں اگر یہاں تک کلیئر ہے. اوکے تھینک یو. اچھا اس کے بعد پاکستان میں پہلا جو آئین نافذ ہوا ہے، پاکستان پہلی دفعہ آئینی طور پر پاکستان آزاد ہوا ہے تو 23 مارچ 1956 کو آزاد ہوا ہے. اس کی تاریخ میں نے بتائی بھی تھی کہ 23 مارچ 1956 کو آزاد ہوا تو اس سال ہم نے یوم جمہوریہ پاکستان منایا تھا. 1957 میں بھی منایا، 58 میں بھی منایا. 59 میں ایوب خان صاحب نے آ کر بیچ میں سے جمہوریہ نکال دیا اور وہ جو جمہوریت تھے وہ آج تک بحال نہیں ہو سکی پاکستان میں. بہرحال تو پاکستان میں جو ہے پہلا جو ماشاء اللہ لگا ہے وہ بھی ذرا لکھیں. 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا. اس کے بعد 27 اکتوبر 1958 کو پہلا ماشاء اللہ لگایا گیا ایوب خان نے. زبیر کوئی کوشچن ہے یا پہلے جو ریز کرنے کو کہا تھا وہی ہاتھ ابھی تک اٹھایا نہیں ہے؟ زبیر کوئی کوشچن ہے یا یاسر؟ سر میری کوشچن ہے یہ ماشاء اللہ اس سکندر مرزا نے بھی ایک لگایا تھا سر، اس کو بھی ماشاء اللہ کہیں گے؟ نہیں وہ اس کو ماشاء اللہ پہلا ماشاء اللہ کہیں گے یا اس کو کہیں گے؟ وہ اس کو کہیں گے کیونکہ وہ تو ویسے ایک ریٹائرڈ آرمی جنرل تھا تو اس نے بہرحال بہت سارے پرائم منسٹر کو نکالا تھا، لیکن پراپرلی جو ملٹری ٹیک اوور ہوا ہے وہ 27 اکتوبر 1958 کو ہوا ہے، ایوب خان نے کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن انٹروجن ملٹری کی ہاں یاسر یہ جو اچھا کیا یہ جو ملٹری کی انٹرنس ہے وہ سکندر مرزا سے شروع ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ وہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل تھا، اس نے اس کی آمد کے بعد ایز گورنر جنرل انہوں نے آ کر بہت زیادہ کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر کو گھر بھیجنا اور بہت زیادہ پولیٹیکل ڈسٹربنس کریٹ کی تھی. لیکن ایک ملٹری جو ایک یونیفارم حاضر سروس جنرل کا ٹیک اوور کرنا یہ 27 اکتوبر 1958 کو ایوب خان کی شکل میں ہوا جو کہ 1969 تک رہا. 1958 سے 27 اکتوبر 1958 سے 1969 تک رہا. یہ پہلا ماشاء اللہ. دوسرا ماشاء اللہ 1969 سے 1970 تک یحییٰ خان نے، یعنی جب یہ ایوب خان کے ہاتھ سے حکومت چلی جا رہی تھی، بہت زیادہ ایجیٹیشن ہو رہی تھی تو انہوں نے ریزائن کر کے ہینڈ اوور کیا حکومت ایک اور ملٹری جنرل کو، آرمی چیف کو. 1969 سے 1970 تک اس کو یہ یحییٰ خان رہا ہے. یہ سیکنڈ ماشاء اللہ ہے. تیسرا ماشاء اللہ 1977 سے 1988 تک ضیاء الحق کی شکل میں ہم نے ایکسپیرینس کیا. چوتھا ماشاء اللہ 12 اکتوبر 1999 سے لے کر 2008 تک مشرف کی شکل میں ہم نے ظاہری جو ماشاء اللہ ہم نے ایکسپیرینس کیے ہیں. یہ تقریباً دیکھیں 32-33 سال تو ڈائریکٹ ملٹری نے حکومت کی ہے. تو یہ مارشل لا جو ہیں امپوز ہوئے ہیں، یہ ذرا آپ لوگ یاد رکھیں. اب میں 1958 تک آ رہا تھا کہ 1958 میں مارشل لا امپوز ہوا. اس کے بعد جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے. اس کو یاد رکھیں، یہ پوچھا جاتا ہے آبجیکٹیو ریزولوشن کے بعد جو امپورٹنٹ کوشچن کون کون سے ہیں. یہ میں ہسٹری اینڈ کرنے کے بعد آپ کو امپورٹنٹ بتاؤں گا، جیسا بھی فیاض صاحب نے بتایا تھا کہ پریویس انٹرویوز میں کیا کیا پوچھا گیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ایک پوائنٹ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی یا سندھ تاؤس معاہدہ، یہ ذرا لکھ لیں. معاہدہ سندھ تاؤس یا سندھ تاؤس انڈس واٹر ٹریٹی جسے کہا جاتا ہے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا تھا. یہ ٹریٹی ہوئی تھی اور اس کے ماڈریٹر تھے، میڈیٹر تھے. اس کے میڈیٹر یعنی ثالث وہ تھے ورلڈ بینک تھی. ورلڈ بینک نے اس کی ثالثی کی تھی. دونوں ممالک کے درمیان ایک ٹریٹی کا سائن ہوا تھا، اس کو انڈس واٹر ٹریٹی کا نام دیا جاتا ہے. تو اس کی جو نیگوشیشن کروائی تھی اس کے میڈیٹر کے طور پر کیا تھا ورلڈ بینک نے. اور یہ 19 سپٹمبر 1960 کو، یعنی 19 سپٹمبر 1960 کو پاکستان اور انڈیا نے ورلڈ بینک کے میڈیٹر کے طور پر کرتے ہوئے ایک ٹریٹی سائن کی تھی. اس کو انڈس واٹر ٹریٹی کا نام دیا جاتا ہے، جس میں جواہر لال نہرو جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے تھے
اور پاکستان کی طرف سے ایوب خان صاحب تھے، پریزیڈنٹ تھے اس وقت ماشاء اللہ لگانے کے بعد. اچھا اس میں ہوا کیا تھا، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کوئی کوشچن پوچھا ہے میرے اسکپ ہو گیا، کون کیا پوچھ رہے تھے؟ مائک آن کر کے پوچھے مشرف کے والے سے کیا کوشچن تھا. وہ ایمرجنسی جی ماشاء اللہ کے بجائے ایمرجنسی کہہ سکتے ہیں کہہ رہے ہیں سر، وہ اس طرح کا وہ بتا رہے ہیں مشرف کا جو دور تھا. ہاں بس ماشاء اللہ اور ایمرجنسی میں فرق کیا ہے؟ ڈر کے مارے کہنا ہے. بہرحال ابھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یار، حالات بدل گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ماشاء اللہ ہے، ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ملٹری جنرل نے اس کو ٹیک اوور کیا. تو ایمرجنسی تو ایمرجنسی ہی ہے نا، جب آپ نے ملک کے قانون کو بوٹ تلے رون کے آپ نے اپنی مرضی اور اپنی مزاج کو ریاست کا نام دے کے چلائیں گے تو یہ ایمرجنسی ہی اور کیا ہے. بہرحال یار کہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ اس طرح کے کوشچن نہ پوچھیں سینسٹیو. میں انڈس واٹر ٹریٹی ڈسکس کر رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا میڈیٹر کے طور پر ورلڈ بینک نے ایک ٹریٹی سائن کروائی 19 سپٹمبر 1960 کو. 19 سپٹمبر 1960 کو جواہر لال نہرو اور ایوب خان کے درمیان یہ ٹریٹی سائن ہوئی. اور اس یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ بہرحال یہ جو ٹریٹی سائن ہوئی تھی اس میں بیاس جی جی جواہر لال جی نہرو وزیر اعظم تھا انڈیا کا. جی 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 ان کا وزیر اعظم تھا، ہماری طرف سے پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کی. اس ٹریٹی میں بیاس راوی اور ستلج، بیاس راوی اور ستلج جو ہیں سر کیا کہہ رہے ہیں؟ سر میں یہاں پر کچھ نیو اسپائرنٹ نے جو ہے نا وہ جوائن کیا ہے تو وہ کنفیوز ہیں کہ میرے خیال میں متحد سر نے یا کسی اور نے لنک ان کے ساتھ شیئر کیا ہے تو اس کو ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ کون سی کلاس ہے. اس کے حوالے سے میں 1 منٹ مجھے دے دیں سر، میں بتا دوں. جی 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 اچھا، یہ جو نیو اسپائرنٹ ہماری جو اس اکیڈمی میں آپ آج جوائن کر چکے ہیں، پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بیسکلی ہمارا جو فوکس ہے جو ٹی جی ٹی ہیں اور ایس ایس ٹیز ہیں، جو جن لوگوں نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا ہے اور جو آگے کا جو ہے نا ان کی انٹرویو کی پریپریشن بیسکلی ہمارا آبجیکٹو یہ ہے، ان کی پریپریشن کروا رہے ہیں. تو اس میں سے ظاہر ٹوکن کوشچن پوچھے جاتے ہیں کرنٹ افیئر سے، پاکستان افیئر سے، اسلامیات سے، پروفیشنل سے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں وہ ہم نے ایک سلیبس ترتیب دیا ہوا ہے ڈیفرنٹ کلاسوں میں جو ہے نا تمام چیزوں کو کور کر رہے ہیں. تو آج ہم نے ہسٹری آف پاکستان جو ہے پری پارٹیشن سے لے کر پوسٹ پارٹیشن تک ہم نے چلنا تھا. پری پارٹیشن ہماری کلیئر ہو چکی ہے، ابھی یہ پوسٹ پارٹیشن انشاءاللہ آج یا کل میں یہ کلیئر ہو جائے گی. تو یہ ہماری ایک کلاس کی سیریز جو چل رہی ہے وہ ہم چلا رہے ہیں. تو باقی اگر فردر کوئی انفارمیشن چاہے تو بعد میں مجھ سے آپ یعنی واٹس ایپ نمبر پہ پرسنل آپ رابطے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کیری کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ انڈس واٹر ٹریٹی کیا ہے، کہ کیسے ہوا تھا، کب سائن ہوا تھا، کس نے سائن کروایا تھا اور یہ تھا کیا، اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ورلڈ بینک نے میڈیٹر کے طور پر ایکٹ کیا تھا اور 19 سپٹمبر 1960 کو جواہر لال نہرو پرائم منسٹر آف انڈیا اور ایوب خان پریزیڈنٹ آف پاکستان کے درمیان یہ ٹریٹی سائن ہوئی. اور بیاس راوی اور ستلج BRS یاد رکھیں، BRS بیاس راوی اور ستلج جو ہیں یہ جو ہیں انڈیا کو فلو کریں گے. اس میں سرٹن بتایا تھا کہ کتنا کیوسک جو ہیں وہ واٹر فلو کرے گا، پر آپ کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بیاس راوی اور ستلج جو ہیں یہ اس کا جو پانی ہوگا وہ انڈیا کو فلو کرے گا، جبکہ انڈس، چناب اور جہلم آئی سی جے آپ نے یاد رکھنا ہے. آئی سی جے آئی سی جے کو یاد رکھوانے کے لیے آسان سا طریقہ CJI کے یاد رکھ لیں تو چودھری افتخار یاد رکھیں. چودھری افتخار ہمارا چیف جسٹس آیا تھا، یاد ہوگا. تو چودھری افتخار یاد رکھیں تو ہمارا یہ پاکستان کی طرف سے. اسی طرح یاد رکھیں کہ چناب، جہلم اور انڈس یہ پاکستان کو فلو کریں گے. بیاس، راوی اور ستلج جو ہیں یہ انڈیا کو فلو کریں گے، جبکہ چناب، جہلم اور انڈس جو ہیں یہ پاکستان کو فلو کرے گا. اس کا جو پانی ہوگا پاکستان کو فلو کرے گا. تو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کیونکہ 1948 کی جو جنگ ہوئی تھی وہ کینال کا جو واٹر ہے اس میں، جو 1948 کی جنگ ہے اس میں انڈیا نے ہمارے جو کینال کا جو واٹر ہے اس کے ہیڈز کو وہاں پر کٹ آف کر کے پانی کو روک کے بڑا یہاں پہ کرائسس کریٹ کیا تھا. تو ایک دونوں ملکوں کے درمیان اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، اس ٹینشن کو اوائڈ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایگریمنٹ سائن ہو
اور اس کے مطابق اس کو فالو کیا جائے. تو وہ کس حد تک فالو ہوا ہے اس میں بعد میں آپ کو پتا انڈس واٹر میں جیسے پاکستان نے بادشاہ دیامت ڈیم بنائے، اسی طریقے سے اس سائڈ پہ بگلیہار ڈیم بنا ہے، کشن گنگا کینال ہے اور بہت ساری. بہرحال یہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہے، پاکستان افیئر کے پیپر میں آئے گا. ابھی انٹرویو میں جو پوچھا جا سکتا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کیا ہے. ورلڈ بینک نے اس کو میڈیٹر کے طور پر ایڈ کیا. 19 سپٹمبر 1960 میں یہ سائن ہوئی. جواہر لال نہرو انڈیا کی طرف سے پرائم منسٹر اور ایوب خان پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. اور بیاس، راوی اور ستلج جو ہے یہ انڈیا کو اس کا جو پانی ہے وہ انڈیا اویل کرے گا، جبکہ چناب، جہلم اور انڈس کا جو پانی ہے وہ پاکستان اویل کرے گا. یہ ٹریٹی سائن کی گئی تھی. اس کے بعد 1965 کی جنگ ہوتی ہے. ایک اور جو جنگ ہوتی ہے ہو سکتا ہے پوچھ لیں. 1962 میں انڈیا اور چائنا کے درمیان جنگ ہوئی ہے. اس کو سینو انڈیا وار کہتے ہیں. سینو انڈیا وار کہتے ہیں. ایک ٹوکن کوشچن آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے جو بتائے گا یہ چاکلیٹ کوشچن ہے، میری طرف سے انعام ملے گا. آپ بتا سکتے ہیں کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان بارڈر کا نام کیا ہے؟ جیسے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو بارڈر ہے اس کو ریڈ کلف کہتے ہیں. جیسے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو بارڈر ہے اس کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں. چائنا اور انڈیا کے درمیان جو بارڈر ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی، چاکلیٹ کوشچن ہے. شاباش. نہیں؟ اچھا چلیں لکھ لیں. میک موہن LAC نہیں میک موہن لائن کہتے ہیں. میک موہن لائن. ویری گڈ. یہ کس نے؟ فاطمہ بطول نے بتایا. فاطمہ بطول، ویل ڈن، شاباش، ویری گڈ. تو آپ کو میری طرف سے انعام ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ میک موہن لائن کہتے ہیں. ابھی فاطمہ بطول نے آنسر کیا میک موہن لائن. جی فیاض صاحب، فیاض صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ نو سر، وہ میں اس کو تھم اپ کر رہا تھا فاطمہ بطول کو نا، تو ٹھیک. اس میں اچھا ٹھیک، شاباش، ویری گڈ. تو میک موہن لائن ہے اور یہ بالکل آپ نے ٹھیک بتایا. فاطمہ میری طرف سے چاکلیٹ خرید کے کھائیں، اب اتنی دور سے چاکلیٹ نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے. تو بہرحال میک موہن لائن ہے، یہ چائنا اور انڈیا کے درمیان 1962 میں ان کے درمیان سینو انڈیا وار ہوئی تھی. 1965 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ ہوئی ہے. اس کے بعد ایک اور ایونٹ ہوا ہے جو کہ انٹرویو میں پوچھتے ہیں، میں نے اس لیے اس کو لنک کرنے کے لیے اس جنگ کا ذکر کیا ہے. تاشکن ڈکلیریشن کہتے ہیں. تاشکن ڈکلیریشن، معاہدہ تاشکن یا تاشکن ڈکلیریشن جو ہے اس کو، یہ تاشکن ڈکلیریشن کیا تھا یہ بھی ذرا. یہ انڈیا کی طرف سے پرائم منسٹر تھے لال بہادر شاستری، پاکستان کی طرف سے ایوب خان تھے. لال بہادر شاستری کو وہیں پر ہی ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی. تو تاشکن ڈکلیریشن کیا ہوا تھا؟ 1965 کی جنگ کے بعد جنگ بندی کے لیے ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کو تاشکن ڈکلیریشن کہتے ہیں. اور یہ 10 جنوری، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، 1966 کو سامنے آیا تھا. تاشکن ڈکلیریشن 10 جنوری 1966 میں یہ سامنے آیا. اور یہ کیوں ہوا تھا؟ 1965 کی وار میں کچھ ایریاز پاکستان نے قبضہ کیے تھے، کچھ انہوں نے. تو لہٰذا اب یہ ایک ایگریمنٹ ہوا. اس ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 25 فروری 1966 سے پہلے والی، یعنی 25 فروری 1966 سے پہلے آپ نے اپنی جو پوزیشن جو انہوں نے لی تھی وار کے بعد، اس پوزیشن کو چھوڑ کے اپنی پہلی والی پوزیشن میں چلے جائیں گے. یعنی وار کے بعد پاکستان نے کچھ پوزیشنیں لے لی تھی، کچھ ایریاز لے لیے تھے، ان ایریاز میں بیک ہونا تھا. کہتے ہیں کہ 1965 کی جنگ جو ہے، جو ہم نے میدان میں جیتی تھی، بعد میں ٹیبل میں ہاری. اور بٹو نے اسی کو بیس بنا کر ایز وزیر خارجہ تھے، انہوں نے ریزائن کر کے اپنی پارٹی بنائی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ اس وقت وزیر خارجہ تھے ایوب خان کے. تو یہ اسی کو، یہ تاشکن ڈکلیریشن اسی کی بنیاد بنا تھا. بہرحال میں نے یہ بتایا کہ تاشکن ڈکلیریشن 10 جنوری 1966 کو ہوا تھا. اور یہ 1965 کی وار میں جو خطے پاکستان نے لیے تھے، جو پیکٹس یا پوسٹز، ان میں یہ ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ وہ بیک ہو جائیں گے، اپنی پرانی پوزیشن میں چلے جائیں گے اور جنگ بندی ہوگی. بہرحال آئندہ کے جو معاملات ہوں گے وہ نیگوشیشن کے ذریعے سے حل ہوں گے. اس طرح کے کچھ پوائنٹس کو سامنے لا کر
یہ معاہدہ کیا گیا تھا، اس کو تاشکند ڈکلریشن کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد شملہ ڈیپوٹیشن ہوا ہے، شملہ ایگریمنٹ، سوری شملہ ایگریمنٹ کب ہوا ہے یہ ذرا لکھ لے بھائی، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے شملہ ایگریمنٹ کا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شملہ ڈیپوٹیشن، شملہ کانفرنس اور شملہ ایگریمنٹ یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شملہ جو ڈیپوٹیشن ہے وہ بنیادی طور پر 35 رکنی جو وفد گیا تھا منٹو سے، اس کو کہتے ہیں، جبکہ شملہ جو کانفرنس ہے وہ 1945 میں ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں، جبکہ جو شملہ ایگریمنٹ ہے یہ 1972 میں ہوا تھا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے 1972 میں کیا ہوا تھا، 1971 کی جنگ ہوئی تھی۔ 1971 کی جنگ میں یہ پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ لکھ لیں، 16 دسمبر 1971 کو ہم نے ملک کا آدھا حصہ کھو دیا تھا۔ 16 دسمبر 1971 کو ہم نے ملک کا آدھا حصہ کھو دیا، جس کو بنگلہ دیش کی شکل میں ابھی ہم جانتے ہیں۔ تو یہ جو ملک کا آدھا حصہ کھونے کے بعد ہماری جو ملٹری ہے تقریباً 93,000 جو ہے قیدی بن چکے تھے، سرنڈر کیا تھا مشرقی پاکستان میں اس وار کے نتیجے میں۔ تو وہ 93,000 قیدیوں کو چھڑانے کے لیے اس وقت کے پاکستان کی طرف سے جو پرائم منسٹر تھے بھٹو تھے، جبکہ انڈیا کی طرف سے اندرا گاندھی تھی، انہوں نے آپس میں ایک ایگریمنٹ کیا۔ ایک تو یہ قیدی ریلیز کیے، اس شملہ ایگریمنٹ کے نتیجے میں 93,000 جو پاکستان کی فوج اور سویلین جو وہاں پر قید میں تھے وہ چھڑا دیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ امپورٹنٹ ہے جو کہ شملہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے، کہ اس سے پہلے یاد ہوگا کہ میں نے کشمیر ایشو پڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ باقاعدہ طور پر یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے مطابق حل ہونا تھا، لیکن شملہ ایگریمنٹ میں پاکستان کو انہوں نے یہ ایکسپٹ کروایا کہ تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوگی، ہم آپس کے ڈسپیوٹس بشمول کشمیر ایشو ہم آپس میں مل بیٹھ کر طے کریں گے، تھرڈ پارٹی کو انوالو نہ کریں، کیونکہ تھرڈ پارٹی کو انوالو کریں گے تو ان کو لگتا تھا کہ انٹرنیشنل پریشر میں ان کا جو حق ہے کشمیریوں کا وہ ان کو مل دینا پڑے گا۔ تو انڈیا نے یعنی اس وقت کیونکہ پاکستان ایک ویکر اینڈ پہ تھا، یعنی وہ اسٹرانگ اینڈ پہ تھے، کیونکہ یہاں پر ان کے قیدی 93,000 قیدی ان کے کنٹرول میں تھے، تو انہوں نے یہ بات اپنی منوائی کہ آئندہ جو ہے کشمیر ایشو کو ہم، اور کشمیر ایشو کے علاوہ جتنے بھی ایشو ہیں پاکستان کے ساتھ بارڈر کے، سر کریک ایشو ہے اور ایک دو ایشوز ہیں، تو یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ بائیلیٹرل ٹاک کے ذریعے سے ہم حل کریں گے، تھرڈ پارٹی انٹروین نہیں کرے گی۔ تو یہ شملہ ایگریمنٹ کے بنیادی نکات تھے۔ ایک تو 93,000 قیدی چھڑا دیے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ آئندہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاملات ہوں گے اس کو ہم بائیلیٹرل ٹاک کے ذریعے سے حل کریں گے، بیچ میں کوئی تھرڈ پارٹی ہم انوالو نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے شملہ ایگریمنٹ۔ پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ شملہ ڈیپوٹیشن کیا ہے۔ 1906 میں مسلم لیگی جو ایک وفد تھا مسلمانوں کا، وہ وائسرائے سے ملنے گیا لارڈ منٹو سے، 35 رکنی وفد سر آغا خان کی رہنمائی، شملہ ڈیپوٹیشن ہے۔ شملہ کانفرنس 1945-46 میں جو کانفرنس ہوئی تھی شملہ میں، اس کو شملہ کانفرنس کہتے ہیں۔ شملہ ایگریمنٹ، شملہ میں اندرا گاندھی اور مسٹر بھٹو کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا قیدیوں کو ریلیز کرنے کے حوالے سے، اور آپس کے جو تنازعات ہیں اس کو ریزالو کرنے کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کو شملہ ڈیپوٹیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضیاء الحق صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا 1977 میں، جو کہ 1988 تک رہا۔ اس کے بعد ایک اور ضیاء الحق صاحب چونکہ اسلامک ٹچ دیتے تھے اور وہ بھی اس کا بھی بڑا انالحق کہتے تھے، تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہاں پر اسلام نافذ کر دیں، تو انہوں نے ایک زکوٰۃ آرڈیننس جو ہے نافذ کیا تھا 1980 میں۔ زکوٰۃ آرڈیننس کب نافذ ہوا ہے؟ 1980 میں، 1980 میں زکوٰۃ آرڈیننس جو ہے اس ملک پہ نافذ ہوا ہے۔ تو یہاں تک میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے جتنے بھی ٹوکن کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں وہ اب ذرا ٹک کرتے جائیں کہ ٹوکن کوشچن کیا پوچھے جا سکتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سائنٹیفک سوسائٹی کب بنی؟ ٹک کرتے جائیں۔ ہندی اردو کنٹروورسی کب ہوئی؟ دیوبند موومنٹ کا قیام کب عمل میں آیا؟ سر سید احمد خان کی
کیا اچیومنٹس ہیں؟ ندوہ موومنٹ کب بنی؟ شملہ ڈیپوٹیشن کب کیا؟ مسلم لیگ کب بنی؟ مسلم لیگ لندن ونگ کب بنی؟ منٹو مالے ریفارم کب ہوئے؟ پارٹیشن آف بنگال کب ہوئی؟ اینلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال کب ہوئی؟ کانپور ماسک انسیڈنٹ کب ہوا؟ لکھنؤ پیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے، ہر دوسرے انٹرویو میں پوچھتے ہیں۔ مونٹے چلمسفرڈ ریفارمز کب ہوئے؟ راولیٹ ایکٹ کب آیا؟ جلیاں والا باغ انسیڈنٹ کب ہوا؟ خلافت موومنٹ کب ہوئی؟ ریشمی رومال تحریک کیا تھی؟ خلافت کب ختم ہوئی تھی؟ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کب ہوا؟ کرپس مشن کب آیا؟ نہرو رپورٹ کب ہوئی؟ پاکستان کے قائد اعظم کے 14 نکات کب سامنے آئے؟ گول میز کانفرنس کیا ہوتی ہے اور گول میز کانفرنس کب کب ہوئی ہے؟ چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام کب تجویز کیا؟ ڈے آف ڈیلیورنس یوم نجات مسلمانوں نے کب منایا؟ لاہور ریزولوشن کب ہوئی، کہاں ہوئی، کس نے پیش کی؟ کرپس مشن کب آیا؟ ہر جون کا پارٹیشن پلان کیا تھا؟ ووول پلان کیا تھا؟ آبجیکٹیو ریزولوشن کب ہوئی؟ قائد اعظم کی وفات کب ہوئی؟ پاکستان کا پہلا آئین کب بنا؟ پاکستان میں پہلا مارشل لا کب لگا؟ پاکستان کا دوسرا مارشل لا کب لگا؟ تیسرا مارشل لا کب لگا؟ چوتھا کب لگا؟ انڈس واٹر ٹریٹی کیا ہے؟ تاشکنڈ ڈکلیریشن کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ شملہ ایگریمنٹ کب ہوا؟ بنگلہ دیش کب آزاد ہوا؟ اور 14 اگست 1973 کو پاکستان کا جو تھرڈ آئین تھا وہ بھی ذرا لکھ دیں۔ پاکستان کے آئین کی ہسٹری شاید میں لکھوانا بھول گیا۔ پہلا آئین جو ہے 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا تھا۔ دوسرا آئین 1 مارچ 1962 کو امپوز ہوا ہے، اس کی کیا کہتے ہیں پروملگیشن ہوئی ہے۔ اور تیسرا آئین جو ہے 14 اگست 1973 کو اس کا نفاذ عمل میں آیا ہے۔ اب اپنے لیے تالیاں بجائیں، اور ہم نے 4 لیکچرز میں پاکستان کی تاریخ جو ہے اینڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ کس حد تک سمجھ آئی ہے، ذرا فیڈ بیک دینا مائک آن کر کے ایک ہو کے، کہ اگر آپ لوگوں کو ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کیا تھی، اوور آل ایک ویو مل گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کو ہر چیز سمجھ آ گئی ہوگی، اوور آل ایک میں نے کوشش کی ہے کہ ایک آپ کے مائنڈ کے اندر ایک پکچر بن جائے اور یہ ایونٹس آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں۔ تو مائک آن کر کے 1-2 فیڈ بیک دے دیں۔